بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع بڑا اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا جو آپس کے معاملات میں اختلافات ہوئے تو اس کے بارے میں ہمیں کیا نظریہ رکھنا چاہیے اور کیا سوچ رکھنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ باغی کسے کہتے ہیں۔ آج کل جو ہمارے یہاں پر لفظ باغی کا معنی اور مفہوم بیان کیا جاتا ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن باغی حضور شریعت اور لغت میں اس کے جو معنی ہیں استعمال ہوئے ہیں وہ ان معنی سے تھوڑا مختلف ہے۔ شرعی اصطلاح میں باغی کسے کہتے ہیں ذرا یہ سمجھ لیجئے، تاکہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجل کریم اور امیر معاویہ اور دیگر جو اصحاب تھے ان میں جو آپسی اختلاف ہوئے اور جنگیں ہوئی تو اس کو سمجھنے میں مدد حاصل ہو۔ چنانچہ سماعت کیجئے، باغی وہ مسلمانوں کی جماعت ہے جو خلیفہ برحق کے مقابلے میں آ جائے۔ اب یہ برحق خلیفہ کے مقابلے میں آنا یا تو کسی غلط فہمی کی بنا پر ہوگا یا پھر اجتہادی خطا کی بنا پر ہوگا، نفسانی خواہش کی وجہ سے ہرگز نہیں ہوگا، یہ ہوتا ہے باغی۔ جبکہ خارجی وہ شخص ہوتا ہے کہ جو خلیفات المسلمین کی اطاعت سے فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے نکل جائیں۔ ان دونوں کے احکام جدا گانا ہیں۔ چنانچہ باغیوں کے متعلق قرآن پاک نے کیا بیان فرمایا؟ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمانے کہ اگر مسلمانوں کے دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، پس اگر ایک گروہ دوسرے پر بغاوت کرے یعنی زیادتی کرے تو بغاوت کرنے والوں سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم سے لوٹ آئیں، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو ان میں صلح کرا دو۔ تو غرض یہ کہ باغی کو فاسق و فاجر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مومن فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ سے صلح فرما کر ہزارہ مسلمانوں کا خون بچایا۔ تو یہ تھا باغی کا حکم کہ باغی جو ہوتا ہے نہ فاسق ہوتا ہے نہ فاجر ہوتا ہے نہ گناہگار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر لفظ باغی مومنین کے لیے آیا، وہ غلط فہمی کی بنا پر کسی غلطی کی بنا پر اختلاف ہو جائے گا تو ان میں صلح کرانا پڑے گا، وہ فاسق و فاجر سے بری ہوں گے۔ جبکہ خارجی وہ ہوتا ہے کہ جو خلیفۃ المسلمین کی بیعت کر لے مگر فتنہ و فساد کے ارادے سے وہ خلیفہ برحق کے حکم سے باہر ہو جائے، اس کے خلافت سے باہر ہو جائے، اس کے اطاعت سے باہر ہو جائے اور فتنہ فساد پھیلانے کے لیے مقابلے میں آئے، وہ خارجی ہوتا ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ خارجی بے دین، فاسق، فتنہ انگیز، شر انگیز ہوتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم پر خروج کرنے والوں کے متعلق نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تو لہذا یہ بات ملحوظ خاطر ہے کہ باغی اور خارجی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور یہ فرق خیال میں رہنا چاہیے، وگرنہ بڑا فتنہ فساد پیدا ہو جائے گا۔ مولا علی مشکل کشا کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے وہ خارجی تھے، وہ کون؟ وہ نہروانی لوگ تھے، اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کے مقابلے میں آئے تھے وہ غلط فہمی کی بنا پر آئے تھے۔ تو یہ لوگ خارجی نہیں ہیں، یہ باغی لوگ کہلائیں گے۔ تو جب انہوں نے غلط فہمی کی بنا پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا علی مشکل کشا کی مخالفت کی اور بغاوت کی تو پھر امام حسن مجتبیٰ نے جب صلح کر لی تب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر برحق ہوئے، اور یہی اہل سنت کا مذہب ہے۔ بہرحال یاد رکھیے کہ جب بھی کسی صحابی کا ذکر کیا جائے تو خیر سے کیا جائے، ان کی عظمت اور احترام کا خیال کیا جائے۔ نیز اب چونکہ ہماری اردو اصطلاح میں لفظ باغی بے ادبی کا لفظ جانا جاتا ہے،
اس لیے اب یہ لفظ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی جماعت یا کسی اور صحابی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہماری اسلام میں لفظ باغی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ملک و قوم کا غدار ہو اور جو ملک و قوم کا دشمن ہو۔ اس طرح بدل جانے سے حکم بھی بدل جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی نہایت ہی اہم ہے کہ صحابہ کرام کی آپسی کی جو جنگیں ہوئی اس کے متعلق ہم اپنی رائے زنی نہ کریں، نہ ان میں سے کسی کو برا سمجھیں، بلکہ سب سچے پرہیزگار متقی ہیں۔ اور اگر ضرورتاً اس بارے میں کلام کرنا پڑ جائے تو اس بات کا دھیان رکھنا پڑے گا کہ حضرت امیر المومنین مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجل کریم یقیناً اپنے وقت کے خلیفہ برحق تھے، اور ان کے مقابلے میں آنے والے تمام صحابہ کرام غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے اور آپ کے مقابل بغاوت کر بیٹھے، جن میں سے بعض حضرات اپنی غلطی پر مطلع ہو کر بعد میں تائب ہو گئے، جیسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دیگر تمام جو آپ کے ساتھ تھے وہ لوگ۔ مگر بعض حضرات ایسے تھے کہ وہ آخر تک اپنی غلطی پر مطلع نہ ہو سکے، جیسے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی، مگر ان کی جنگ غلط فہمی کی جنگ تھی، لہذا انہیں مجرم، گناہگار یا لعنتی یا دیگر برے القاب سے نہیں یاد کیا جائے گا۔ جو ایسا کرے گا صحابہ کی شان میں گستاخی کرے گا اور وہ مجرم کہلائے گا، گناہگار کہلائے گا۔ لہذا ہماری عقل امام حسن مجتبیٰ سے بڑھ کر نہیں ہے، جب انہوں نے سلو کر لی تو میرا آپ کون ہے؟ وہ ہمارے سردار ہے تو ہم تو سردار کے پیچھے پیچھے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت علی نے تو نہیں کی تھی نا، تو ہم تو علی کے پیچھے ہیں، تو علی کے خلیفہ امام حسن ہیں تو انہوں نے بیعت کر لی، سلو کر لی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو پھر مولا علی مشکل کشا کے خلیفہ کے پیچھے ہوں گے، نہ کہ اپنی عقل کے پیچھے۔ تو جو اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ نادانی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، لہذا اپنی اصلاح کریں تاکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں گستاخی نہ ہو سکے۔ بعض کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ نے سلو تو کر لی تھی مگر بیعت نہیں کی تھی، وہ غلط کہتے ہیں، ان کی معلومات کم ہیں یا وہ ایسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں کہ جو اس طرح کے شر انگیز باتیں پھیلاتے ہیں۔ تو لہذا امام حسن مجتبیٰ نے نہ صرف سلو کی بلکہ بیعت بھی کی، تو ہم امام حسن کے چاہنے والے ان کے پیچھے ہیں، لہذا ہمارے بھی امام امیر معاویہ سے سلو ہو گئی ہے کیونکہ امام حسن نے سلو کر لی۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔